وہ کفار چاہتے ہیں اللہ کے نور کو بجھا دیں. قرآن کا وعدہ ہے, قرآن کی گواہی ہے, قرآن کی سند ہے, اللہ یتم نورہ, خدا اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے. اب آپ دیکھیں بنت رسول سلام اللہ علیہ کی غربت, مظلومیت, حق و غصب ہونا, اب کیا ہوا اس کے ساتھ؟ اسلام میں اس کے ساتھ کیا ہوا, کیا سلوک ہوا بنت رسول کی اس مظلومیت کے ساتھ؟ وہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں. یہاں پر توجہ کیجیے گا, آپ کی خدمت میں ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں, میرا نہیں خیال کہ میں نے آپ کی خدمت میں کبھی یہ بیان کیا ہو, توجہ کیجیے گا. ہمارے پاس یعنی اسلام میں دو دل خراش واقعات, دو تاریخ کے تاریک ایام, ایک خے کے ساتھ ایک کاف کے ساتھ, تاریخ کے تاریک ایام, سیاہ ایام. کون سے؟ ہر مومن جانتا ہے, مسلمان جانتا ہو یا نہ جانتا ہو, لیکن الحمدللہ ان مجلسوں کی برکتوں سے ہر مومن جانتا ہے. وہ کون سے تاریخ کے دو تاریخ واقعات ہیں جو سب سے زیادہ تاریخ ہیں, مظلومیت کے اوپر مشتمل ہے, ظلم و ستم کے اوپر مشتمل ہے؟ ایک عاشور اور ایک بنت رسول سلام اللہ علیہ کی شہادت اور غصب اور یہ سارے واقعات, یہ دو واقعات ہیں. خوب آپ دیکھیں شیعہ اعتبار سے بھی کیونکہ شیعت بہرحال ہمیشہ سے تقیہ کے دور سے گزرتے ہوئے آئی, اور مسلمانوں کے اعتبار سے بھی کن واقعات کو کس تاریخ کے تاریخ واقعے کو مظلوم ترین مظلومیت کے واقعات کو یاد کیا گیا؟ عاشور کے واقعات کو. کیوں؟ جبکہ آپ دیکھیں, توجہ کیجیے گا, بنت رسول سلام اللہ علیہ کی یہ مظلومیت کیا ہے؟ مظلومیت فتح غصب ہوا, ولایت غصب ہوئی, خمس غصب ہوا, اور وہ سارے مصائب جو آپ مصائب میں سنتے رہتے ہیں. یہ مظلومیت اہل بیت اطہار علیہ السلام جو مدینے میں رونما ہوئی, اور وہ واقعات جو 61 ہجری میں کربلا میں یہ واقعات رونما ہوئے. اب آپ دیکھیں, اگر ہم اس کو اینالائز کریں تاریخ کو, ان واقعات کو, تو 3 پازیٹو پوائنٹ اس اعتبار سے کہ سب سے زیادہ یاد رکھنے والا جو واقعہ تھا وہ مدینے کا واقعہ تھا کربلا کی نسبت. سب سے پہلا نقطہ, محور اسلام کون ہے؟ رسول خدا ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. مسلمان محور ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت. وہ بیٹی زیادہ قریب ہے یا نواسہ زیادہ قریب ہے؟ معلوم ہے بیٹی. یہ پہلا مثبت واقعہ, یہ پہلا مثبت نقطہ. دوسرا مثبت نقطہ یہ ہے 11 ہجری کا, وہ ہے 61 ہجری کا. اب ابھی مسلمان تازہ ہیں, مسلمان تازہ ہیں, اسلام ابھی ان کا تازہ ہے. جب انسان نیا دیندار ہوتا ہے, جیسے ماہ مبارک رمضان میں ہم نئے ایک قوت و طاقت ہوتی ہے تو ہماری عبادتوں کا حال بھی یہ ہوتا ہے. اسی طرح مسلمان اس وقت 11 ہجری قریب مسلمان ہوئے ہیں, یہ سارے نئے تازے مسلمان ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی ابھی جو وہ رحلت ہوئی ہے, وفات ہوئی ہے, شہادت ہوئی ہے, جو بھی آپ تعبیر کریں, تو اس وقت بہرحال مسلمان اس اعتبار سے. یہ 11 ہجری کا واقعہ, وہ ہے 61 ہجری کا واقعہ. ایک رشتہ, ایک زمان, تیسرا مکان. یہ شہر مدینہ, وہ ہزاروں کلومیٹر دور کربلا. لیکن مسلمانوں نے تاریخ عاشور کو تو یاد رکھا. یہ اسی لیے کہا جاتا ہے, علماء جو کہتے ہیں کہ عاشور کو زندہ رکھو, کیونکہ نسبتاً عاشور زندہ رکھنا آسان ہے. کیوں آسان ہے؟ کیونکہ بہرحال تقیہ کا وہ مورد نہیں ہے. لہذا ایام فاطمیہ وہ مشکل ہے ہمارے لیے. بہرحال ہمارا بچہ اور جوان یاد رہے. ایام فاطمیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان تمام حد و حدود کو جس کو ائمہ اطہار علیہ السلام نے جو حد بندی کی ہے ہمارے لیے, کیا تقیہ تو دینی و دین و آبائی, تقیہ ہمارے اور ہمارے آبا و اجداد کا دین ہے. لہذا اس کا مطلب
توجہ کیجئے گا. دیکھیں اعتدال, صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ صراط مستقیم اس کو کہتے ہیں کہ اگر میں یہاں پر اس کو امپلیمنٹ کروں, صراط مستقیم کو یہاں پر میں امپلیمنٹ کروں اور تطبیق کروں تو یوں ہے صراط المستقیم. یعنی یہ کہ التقیۃ دینی و دین و آبائی, اس کا بھی خیال رکھنا ہے اور مجھے اپنے عقیدہ اور ایمان کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے بچوں تک منتقل بھی کرنا ہے. اپنے بچوں کو بتانا ہے مجھے کہ تاریخ میں کیا ہوا. یہ وہ تاریخ نہیں ہے کہ اگر یہ واقعہ یوں ہوا یا وہ ہوا کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں, یہ وہ تاریخ ہے جو عقیدے سے ریلیٹ کرتی ہے. یہ وہ تاریخ ہے جو ہمارے اہم ترین عقائد سے تعلق رکھتی ہے. لہذا اسی وجہ سے غیر بھی اور اپنے بھی, معذرت کے ساتھ اپنوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں, غیر بھی اور اپنے بھی کوشش کرتے کہ ان واقعات تاریخ مدینے کو جتنا جو اس پر پردہ ڈالا جا سکے پردہ ڈالو. اب یہ اہم ترین واقعات کہ بقول ایک صاحب کے اور بے حسب ظاہر درست نظر آتا ہے کہ جتنے بھی افراد مستبصر ہوئے, مستبصر کسے کہتے ہیں؟ مستبصر کہتے ہیں کہ اگر کوئی شیعہ ہو جائے, اگر کوئی شیعہ ہو جائے تو اسے مستبصر کہتے ہیں. جتنے بھی افراد مستبصر ہوئے ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے بنت رسول کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے. یہ ہے بنت رسول کی قربانی, یہ ہے ایام فاطمیہ کا خلاصہ. لیکن افسوس کے ساتھ نہیں بیان کر سکتے, ہم نہیں کر سکتے. ہم ظاہر ہے ہمارے بزرگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں یہ تاریخ, پڑھائیں تاریخ, یہ بیٹھ کر پڑھائیں انہیں تاریخ. جس طرح ہم بچوں کو دینیات پڑھاتے ہیں, اسکول کی تعلیم دیتے ہیں, سب کچھ پڑھاتے ہیں, یہ بنیادی اعتقادات میں سے, ہمارے بنیادی اعتقادات میں سے ہے. اگر اس کو کوسچن مارک کر دیا تو ہمارا دین کوسچن مارک ہو جائے گا, یاد رکھیے گا. اس لیے کہ ابتدا یہاں سے ہے, یاد رکھیے گا میرے جملے کو میرا بچہ اور جوان. ابتدا یہاں سے ہے کہ اس پر پردہ ڈالو. جانتے ہیں اس کی انتہا کہاں پر ہے؟ اس کی انتہا یہ کہ ولایت امیر المومنین پر پردہ ڈالو, ولایت امیر المومنین پر پردہ ڈالو. یہ فقط ایسا نہیں کہ ایک تاریخی مسئلہ ہے, ایک تاریخی مسئلہ ہے. صحیح, ہمیں کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی مذائقہ نہیں ہے. 3 ایام شہادت, 3 ایام فاطمیہ ہے, کوئی مذائقہ نہیں ہے. بلکہ جو میں آیت آپ کی خدمت میں پڑھا تھا, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, دیکھیں خدا کا کرشمہ, دیکھیں خدا کی قدرت, دیکھیے ذرا. کفار تو چاہتے ہیں کہ بنت رسول کے قضیے کو, بنت رسول کے واقعے کو جتنا پردہ ڈال سکتے ہو ڈالتے رہو. تاریخ کا کرشمہ یہ ہے کہ بنت رسول کی 3 نہیں 4 شہادتیں تاریخ نے بیان کر دی. اب بیان کرو, ہر مناسبت پہ بیان کرو. بنت رسول کا تذکرہ ہوگا, جب بنت رسول کا تذکرہ ہوگا اور وہ بھی ایام شہادت کا تذکرہ ہوگا, تو تذکرہ ہوگا کس چیز کا تذکرہ ہوگا؟ بنت رسول گئی اس دنیا سے, کس طرح گئی,